تمام بلوچستان کا شہری یوں لگتا ہے کہ جس طرح وہ غلام ہو، جس طرح انہوں نے اس صوبے کو فتح کیا ہو، جس طرح ان شہزادوں نے اور ان خانزادوں نے اور ان سردار زادوں نے بلوچستان کو فتح کیا ہو، یہ لوگ اب غلام نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جاگ گئے تمہارا خیر نہیں ہے، تمہاری کوٹیاں محفوظ نہیں ہوں گے، تمہارے دفاتر محفوظ نہیں ہے، تمہارے بنگلے محفوظ نہیں ہے۔ اب لوگوں کو حق دینا پڑے گا، لوگوں کی آواز کو سننا پڑے گا۔ گوادر کے لوگوں سن لو، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کی پیچھے پوری جماعت اسلامی کڑی ہے۔ میں اس لیے آج آیا ہوں کہ اگر مولانا ہدایت الرحمان کو نہ چھوڑا گیا تو میں انشاءاللہ پوری قوم کا قافلہ اور کاروان لے کر اسی گوادر آؤں گا جہاں آپ لوگوں نے ایک دھرنے کو سبوتاژ کیا، وہاں ہی ہمارا پڑاؤ ہوگا۔ آپ اس کو یتیم نہ سمجھے، آپ اس کو لاوارث نہ سمجھے۔ دنیا کے ایک مضبوط منظم ترین جماعت اسلامی ہدایت الرحمان کی پشت پر گوادر کے لوگوں کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کڑی ہے۔ میرے لوگوں، جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے، سینٹ میں بھی آواز اٹھائی ہے۔ میں نے، مجھ سے پہلے سید منور حسن نے، قاضی حسین احمد صاحب نے، ہر جماعت اسلامی کی قیادت نے ہمیشہ بلوچستان کے مسائل پر بات کی ہے، چوک اور چوراہوں میں بھی اور ایوانوں میں بھی لوگوں۔ لیکن آج میں کوئٹہ آیا ہوں تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا، اپنے حق کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اس ملک میں آئین صرف غریبوں کے لیے ہے، قانون صرف غریبوں کے لیے ہے۔ آپ کی چوک میں سرخ بتی کا احترام کوئی وی آئی پی نہیں کرتا، یہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ہے۔ اس آئین میں تو لکھا ہے آرٹیکل 38 میں کہ لوگوں کے لیے کھانے کا، روزگار کا، تعلیم کا اور صحت کا اور علاج کا انتظام ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں ریاست اور حکومتیں لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا کام تو کرتی ہے، لوگوں کو ریلیف نہیں دیتی ہے۔ اس آئین پر عمل کرو جس کے مطابق آپ نے حلف اٹھایا ہے۔ لیکن گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آئین نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح ظلم مشرق پاکستان میں آپ لوگ کرتے تھے، اس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا۔ تو میں پاکستان کے مرکزی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ ایک اور بنگلہ دیش بلوچستان میں بنانا چاہتے ہیں؟ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان تقسیم ہو۔ ماضی میں بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سازش کے ساتھ مل کر مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا، اور آج یہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر پاکستان کو، پاکستان کی جغرافیہ کو تقسیم کرنے کا شاید ارادہ کیا ہے۔ لیکن پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے۔ بس لوگوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو حق ملے، آپ چاہتے ہیں نوجوانوں کو روزگار ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کو عزت ملے، آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم ملے، آپ چاہتے ہیں مظلوموں کو انصاف ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کو تعلیم، صحت اور روزگار ملے، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہے۔ کوئی اور پارٹی نہیں ہے۔ سب آزمائے گئے، سب کو آپ لوگوں نے موقع دیا، سب ایکسپوز ہو گئے، سب میں بے نقاب ہو گئے۔ کون سا جرم ہے جس میں پی ڈی ایم شامل نہیں ہے، جس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے، جس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے؟ ان کی ساری قیادت نیب زدہ ہے۔ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے جتنا موقع پایا بینکوں کو لوٹا، پی ٹی سی ایل کو لوٹا، پی آئی اے کو لوٹا، ریلوے کو لوٹا۔
آپ کو لوٹا، یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے، یہ IMF اور ورلڈ بینک کے اشاروں پر چلنے والے ناچنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے پاکستانیوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس امریکہ کے حوالے کیا، انہوں نے پاکستانیوں کا قاتل ابھینندن انڈیا کے حوالے کیا، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو فروغ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ سی پیک کا کوئی مخالف نہیں، نہ گوادر کے لوگ نہ بلوچستان کے لوگ، لیکن لوگوں کا یہ مطالبہ برحق ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سی پیک کو ایک سنوری مستقبل کے طور پر ایک منصوبہ بنایا ہے تو اس میں سب سے پہلا حق یہاں کے لوگوں کا ہے، سب سے پہلا حق اس پر گوادر کا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ گوادر کے لوگ تو اقلیت میں تبدیل ہو جائے، سمندروں سے بے دخل ہو جائے، اپنے شہروں سے نکالا جائے اور باہر کے لوگ آ کر وہاں شیخ بن جائے، وہاں اڈیرا بن جائے، سرمایہ دار بن جائے، کارخانہ دار بن جائے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نظام کی مثال ایک بینس کی طرح ہے جس کو چارہ عوام دے اور دودھ، مکھن اور لسی خاص VIP کا ہے۔ نہیں نہیں، ہم چارہ دیتے ہیں، یہ لوگ مکھن کھائیں گے، یہ لوگ دودھ پئیں گے۔ اس کا سب سے پہلے حق ہے سی پیک پر۔ میرے دوستو، آج مرکز میں ایک تماشا ہے اور سب سے عظیم تماشا یہی ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمام اداروں پر اعتماد ختم ہوا، قومی اسمبلی بھی توقیر، الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں، عدلیہ پر اعتماد نہیں۔ پتہ نہیں یہ حکومت کون چلا رہا ہے، لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ PDM کی حکومت نے اس 11 مہینوں میں پاکستان کو تباہی اور بربادی کے آخری کائی تک پہنچایا۔ شہباز شریف سپیڈ جس کے بارے میں ہم سنتے تھے، 11 مہینوں میں شہباز سپیڈ نے پاکستان کو جس تباہی اور بربادی سے دو چار کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لوگ کہتے تھے اسحاق آئے گا، یہ معاشی جادوگر ہے۔ وہ معاشی جادوگر تو تھا، لیکن IMF کا غلام تھا، ورلڈ بینک کا غلام تھا، امریکیوں کا غلام تھا۔ انہوں نے روپیہ کو ختم کیا، ڈالر کو آسمان تک پہنچایا، پیٹرول، ڈیزل اور آٹا چینی کو مہنگا کیا، پاکستان کے لیے جینا ناممکن بنایا، اور پھر کہتے ہیں عوام قربانی دے۔ عوام 75 سالوں سے قربانی دے رہے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم خون بھی دے رہے ہیں، ہم قربانی دے رہے ہیں۔ اب قربانی کا وقت ہے، جرنیل قربانی دے، اب سیاسی لیڈر قربانی دے، اب یہ ججز قربانی دے، اب یہ بیوروکریٹ قربانی دے۔ یہ 4000 ارب روپیہ اور ڈالر اثاثے جن کے موجود ہے، اب وہ قربانی دے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ قربانی دیں گے اور آپ ہمیشہ مدح کریں گے۔ تمہارے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، تمہارا کاروبار باہر ہے، تمہارے شوگر ملز میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے کارخانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے کہتے ہیں قبر میں سکون ملے گا، ہمیں کہتے ہیں ایک وقت کا کھانا کھاؤ، ہمیں کہتے ہیں ایک پیالی چائے پیو۔ اب آدمی 60 سال کا ہو جائے، امان اللہ شاہ دیزئی کی طرح، وہ کیسے ایک وقت کھانے پر گزارا کر سکتا ہے؟ اس کو تو چائے کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، لیکن یہاں دودھ وہ پیتے ہیں، مکھن وہ کھاتے ہیں، اور لسی بھی عوام کو میسر نہیں ہے۔ ہم اس نظام سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میں تو آج پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2 صوبوں میں الیکشن کا اعلان، ایک میں ہوا ہے، ایک میں شاید ہوگا۔ یہ نامکمل الیکشن ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر غیرت ہے تو میں
مطالبہ کرتا ہوں قومی اسمبلی کو ختم کیا جائے, پی ڈی ایم استعفیٰ دے, نگران حکومت قائم ہو جائے, سندھ میں بھی نگران حکومت قائم ہو جائے. ایک پاکستان ہے تو چاروں صوبوں میں اور مرکز میں ایک دن الیکشن ہو. جب خود الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ 72 ارب سے زیادہ اسکیل پر خرچ ہوگا, تو کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن اور ایک الیکشن ہو؟ ورنہ لکھ لے, یہ الیکشن اگر ہو بھی گیا اور مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو, سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہو, کوئی بھی اس کا رزلٹ تسلیم نہیں کرے گا. اس لیے حل یہی ہے کہ ایک قومی الیکشن کا انعقاد ہو اور تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے اور ایک مشترکہ ضابطہ برائے قانون بنایا جائے, برائے الیکشن بنایا جائے. میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اب تک جو کھیل کھیلا ہے اس کھیل کا 100% نقصان پاکستان کو پہنچا. کبھی پیپل پارٹی کو مسلط کیا, کبھی مسلم لیگ کو مسلط کیا, کبھی پی ٹی آئی کو مسلط کیا, کبھی پی ڈی ایم کو مسلط کیا, کبھی سرداروں کو مسلط کیا, کبھی چور چودھریوں کو مسلط کیا, کبھی کرب سرمایہ داروں کو مسلط کیا. آخر اس کھیل سے نقصان پاکستان کا ہوا ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کر عدلیہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے چہروں کو نہ دے کے انصاف کرے, لوگوں کے سٹیٹس کو نہ دے کے انصاف کرے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ غیر جانبدار ہو, الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو. اگر آپ لوگ بھی سیاست کرتے ہیں, لائک اور ڈس لائک کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, تو یاد رکھو اس کھیل کا خاتمہ پاکستان کے نقصان کی صورت میں ہو سکتا اور پاکستان ہم سب کا ہے. میں ایک بار پھر کوئٹہ کی جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آج 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں. مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کیا جائے, گوادر کے لوگوں کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے. اگر حکومت نے یہ نہیں کیا پھر ہم سے گلہ نہیں کرنا, ہم اپنے لائحہ عمل طے کرنے میں آزاد ہوں گے, لیکن اتمام حجت کی طور پر ہم پھر 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد اور کوئٹہ کے عوام تابندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ امیر محترم, شکریہ امیر محترم. میں اپنے تمام زونز کے ذمہ داران, برادر تنظیمات اور اپنے قائدین, کوئٹہ جماعت اسلامی کے اپنے پیارے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کم وقت میں اس دھرنے کو انہوں نے کامیاب بنایا. مجھے میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. میں آخر میں مولانا انعام اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور اس دھرنے کا اختتام دعا سے کرے. مولانا انعام اللہ.